حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آخری لمحے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے ہم لوگوں کو بلایا اور ہم کو اپنی وفات کی خبر دی۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، غسل کون دے گا اور کفن کون سے کپڑے کا ہوگا اور آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے گھر کے لوگ غسل دیں گے اور کپڑے جو میں نے پہن رکھے ہیں وہ کافی ہیں، ایک کرتا، ایک تہبند، ایک چادر، اور اگر چاہو تو مصری یا یمنی چادروں میں کفن پہنا دینا، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو قبر کے پاس رکھ کر سب لوگ الگ ہو جانا، کیونکہ سب سے پہلے فرشتے نماز پڑھیں گے، پھر میرے گھر کے مرد اور عورتیں اور بچے نماز پڑھیں گے، اور میرے جنازے کی نماز میں امام نہیں ہوگا، پھر سب مسلمان الگ الگ نماز پڑھیں گے، پہلے مرد، پھر عورتیں اور پھر بچے۔ ہم نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ انہوں نے فرمایا، میرے گھر والے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی میراث پرسی کے لیے بھیجا۔ لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل ملک الموت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو روح قبض کر لوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی تابعداری کروں۔ آپ نے حضرت اسرائیل کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے لیے بے قرار ہیں۔ پھر آپ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ لکھا ہے کہ روح نکالنے کی وجہ سے آپ کا رنگ کبھی سرخ کبھی زرد ہو جاتا۔ آپ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سہارا لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن دوپہر کے وقت سے پہلے آپ کی روح مبارک جنت الفردوس کو روانہ ہو گئی۔ آپ کی وفات شریف سے ایک قیامت طاری ہو گئی۔ آپ کے ازواج مطہرات اور اولاد پاک اور اصحابہ کرام ایسے بے قرار ہو اور بے چین ہو گئے کہ ان کو ہر طرف دنیا میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سکتہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی بد مزہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ آپ کی وفات ہو گئی میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہوش اور حواس باقی رہے اور انہوں نے سب کو سنبھالا۔ بے شک یہ مصیبت، یہ صدمہ، یہ غم دلوں کو ہلا دینے والا ایسا ہی تھا کہ انسان تو کیا، فرشتے اور آسمان اور زمین وغیرہ سب بے قراری سے روتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام روتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہائے اے اللہ کے رسول، میں تو دنیا میں آپ کی وجہ سے آتا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے بعد روئے اور کہا ہائے محمد۔ حضرت علی اور حضرت عباس نے غسل دینا شروع کیا۔ انصاری صحابہ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ہم بھی غسل کی شرکت اور برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک انصاری کو بھی غسل میں شریک کر دیا کہ پانی وغیرہ دے دیا کرے۔ یہ حضرات غسل دینے کا انتظام میں لگ گئے اور حضرت ابو بکر دین کے انتظام اور بندوبست میں لگ گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور منافق بے ایمانوں کو فساد کرنے کا اور دین کو مٹانے کا موقع ہاتھ لگ گیا۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے اس بڑے درجے کے فریضے کو سنبھالا۔ وہ وقت صحابہ پر بڑی مشکل اور مصیبت کا تھا۔ ایک تو حضور کے دین کی حفاظت کا مسئلہ اہم، اور دین کی حفاظت بغیر خلیفہ بنائے ہو نہیں سکتی، اور بغیر سب مسلمانوں کے رائے کے خلیفہ بنانا مشکل تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے سب اصحابوں کو جمع کیا اور سب کی رائے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے بعد 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفن پہنایا گیا۔ پھر دفن کرنے کے بارے میں خیال ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جس جگہ روح قبض کی جاتی ہے وہ اسی جگہ دفن ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ بس حضرت عائشہ کے ہجرے میں جہاں آپ نے وفات پائی اسی جگہ پر حضرت طلحہ نے بغل میں ہی قبر کو تیار کیا اور آپ کے جنازے پاک کو قبر انور کے پاس رکھ کر سب الگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر سب مسلمان مرد اور عورتوں اور بچوں نے الگ الگ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت علی، حضرت عباس اور حضور کے چاچا نے اور حضرت قشم اور حضرت فضل اور حضرت عباس کے دونوں بیٹوں نے آپ کو قبر انور میں اتارا اور آپ کی لحد پر 9 کچی اینٹیں لگائی، اور دفن کرنے کے بعد حضرت بلال نے ایک مشک پانی قبر انور پر چھڑک ڈالا۔